سر ایک رہنمائی فرمائیے گا، ایک کانسیپٹ اس بار ایک کسی نے مجھے بتایا عید سے پہلے، اور مجھے معلوم نہیں تھا، میں آپ سے اس پہ جو ہے آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. وہ یہ تھا کہ ذی الحج کا جب مہینہ شروع ہوا، اس کے شروع ہونے سے لے کر اور چاند رات تک، اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ قربانی کرنے تک، بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ آپ کو قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ ایک بات مشہور کی گئی ہے، اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں دیکھیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں تاکید کی لوگوں کو، لیکن یہ سنت نہیں ہے. سنت وہ معمول ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں روا رکھا. ٹھیک ہے. یہ مستحب ہے. شرعی نقطہ نگاہ سے، فقہی نقطہ نگاہ سے اس کو مستحب کی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے طور پر جب آپ قربانی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ناخن اور بال نہیں ترشوانے. ٹھیک ہے. بالوں کو کھیڑنا بھی نہیں ہے. اس طرح عام طور پر کچھ لوگ پلکنگ کرتے ہیں اس کی بھی نہیں کہا کہ اس کو بھی مت کیا کیجیے. اور فرمایا کہ اس طرح کرنے والے کو ایک حج کے برابر بھی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے رب کریم کی طرف سے. اگرچہ اس نے حج نہیں کیا، لیکن نیت قربانی کے ساتھ اگر اس نے یہ عمل کیا تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ صرف مستحب ہے. اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے. اور جس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو آپ کو کسی قسم کا نہ گناہ ہے نہ عذاب ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے نہ کرنے والے کو، جو عام طور پر ہمارے ہاں گلیوں میں گھومنے پھرنے والی آوازیں یا وسپرنگز آتی ہیں کہ جی انہوں نے قربانی رکھی ہوئی ہے اور اس نے ناخن کٹوا لیے ہیں اور یہ گناہ گار ہو گیا ہے اور یہ جہنمی ہو گیا ہے، استغفر اللہ. ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے. یہ مستحب ہے. اگر آپ کریں گے اس طرح تو اللہ تعالیٰ کی تائید آپ کے ساتھ ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی کے مطابق آپ اس کے سزاوار ہوں گے. اس ثواب کے سزاوار ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے متعین کر رکھا ہے. نہیں کریں گے تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک آپ ہے. نہ بھی کریں. یہ اس میں بات ہے. جی ٹھیک ہو گیا. سر اس میں تھوڑا سا اور ایڈیشنل آپ نے ایک بات کہی کہ جس نے قربانی کا ارادہ کر لیا، اس میں کوئی کیٹیگری ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ کرے، جو نہیں کر رہا وہ نہ کرے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے نہ کرنے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں. اس کے لیے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ گریشیس کائنڈ آف ریوارڈ اللہ ہیز گیون ٹو دا مسلمس. ٹھیک ہے. دس از دی grant of that award which is not prescribed specially for someone who is conditional. No, there is no condition. کنڈیشنل نہیں ہے. Condition of sacrificial animal slaughter, there is no condition. ٹھیک ہو گیا. Condition is here, whosoever is going to do this one after viewing the Zil-Hajjah moon. ذی-الحجہ کی کریسنٹ کو دیکھنے کے بعد جو بندہ اس طرح کا کرتا ہے اس سب کے لیے. یہ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کرم فرمائی ہے ایک انسان، عام انسان کے لیے، کہ وہ نہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے نہ قربانی کی رکھتا ہے. پھر یہ اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ بہت بڑی گریس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب دیتا ہے. قربانی کرنے والا اس کے لیے تو بھی مستحب ہے، اور جو نہیں کرنے والا وہ بھی اگر اس کو رکھتا ہے، اس کو آبزرو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب اس کو عطا کرتا ہے. یہ صرف ایک گریشیس کائنڈ آف گرانٹس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دس از ٹو بی کنسیڈر. ٹھیک ہو گیا. صرف اتنی سی بات ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا.